اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ منطق کے حوالے سے مقدماتی بحث جو اس کے تاریخچے کے بارے میں تھی، اس کی اہمیت کے بارے میں تھی، وہ ہماری تمام ہو گئی ہے۔ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اگرچہ تاریخ علم منطق کے حوالے سے اور بھی مزید باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ باقی آپ مطالعات حتماً کریں گے جو منطق کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آج جس بحث کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تعریف علم منطق، کہ علم منطق کی تعریف کیا ہے۔ علم منطق کی تعریف جو اس کتاب میں بھی بیان ہوئی ہے، یہ جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی ذکر ہے، المنطق کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی بالکل یہی تعریف ہے۔ اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی جو منطق مظفر ہے اس کے مطابق ہے۔ اکثر مطالب جو ہیں وہ ان کے ایک جیسے ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اکثر جگہ پہ حتیٰ ترجمہ ہے یہ منطق مظفر کا۔ فرق یہ ہے کہ وہ عربی میں ہے، یہ فارسی میں ہے۔ لیکن منطق مظفر اور اس میں ایک اور فرق جو ہے وہ یہ کہ یہ تعلیمی اعتبار سے منطق مظفر سے بہتر ہے، یعنی اس میں تعلیمی روش کو مد نظر رکھا ہے۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تھوڑا سا تکرار زیادہ ہے، مطلب زیادہ ہے، اس وجہ سے بعض اوقات طالب علم جو ہے وہ خستگی کا احساس کرتا ہے۔ یہاں پر فقط اپنے ٹو دا پوائنٹ جو ہیں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ علم منطق کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں؟ دقت کرنی ہے، یہ جو تعریف میں چند قیدیں ذکر ہوں گی یہ اہمیت کی حامل ہیں۔ یوں ہے منطق کی تعریف: منطق عالی علم ہے، عالی حمزے کے ساتھ، کلی قواعد کا مجموعہ ہے کہ ان قاعدوں کو صحیح استعمال کر کے فکر میں خطا سے بچ سکتے ہیں۔ یہ علم منطق کی تعریف ہے۔ بس اس میں تین اہم ترین قیدیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک، عالی ہے، دو، قواعد کلی کا مجموعہ ہے، اور تین، اس کا صحیح استعمال فکر میں غلطی سے بچاتا ہے۔ اب ہم نے اس درس میں ان تین قیدوں کی وضاحت کرنی ہے۔ ایک اعتبار سے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ علوم عالی حمزے کے ساتھ، اور ایک ہے علم اصالی، الف سواد الف اور لام یا، اصالی اصل سے۔ بس علوم کی دو قسمیں ہیں۔ بعض علوم عالی ہوتے ہیں، ابزار ہیں، ٹولز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مقدمے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن بعض علوم جو ہیں وہ اصالی ہوتے ہیں، خود ہدف ہے۔ بس علوم عالی کی پہچان کیا ہے؟ آپ کو کب کیسے پتا چلے گا کہ فلانا علم ابزاری ہے، عالی ہے، مقدمے کے طور پر ہے، ٹولز کے طور پر ہے، جو بھی آپ تعبیر کر لیں اس کو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ علم ذاتی طور پر مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس علم کا وجود کسی اور علم کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ دوسرا علم نہ ہوتا تو یہ والا علم بھی وجود میں نہ آتا۔
اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ علم عالی ہے. مثلا مثال کیا ہے اس کی؟ آپ اگر علم الحساب کو اور علم جبر کو اگر مد نظر رکھیں، الجبرا جو ہے وہ کیوں وجود میں آیا؟ تاکہ حساب میں موجود مسائل کے اندر وہ مدد کرے، ان مسائل کو حل کرے. الجبرا کی تبھی ضرورت پیش آئی ہے. اگر ہم فرض کر لیں کہ ریاضی نام کا اور حساب نام کا جو ہے وہ علم موجود ہی نہ ہوتا تو الجبرا وجود میں آتا؟ اصلاً وجود میں نہ آتا. پس الجبرا یہ جو علم وجود میں آیا ہے اس کا وجود حساب، علم حساب کی وجہ سے ہے. پس اس کا نتیجہ نکلتا ہے علم جبرا جو ہے وہ کیا ہے؟ عالی علم ہے. درست ہے؟ لیکن علم جو ہے وہ حساب کیا ہے؟ وہ اصالی ہے، کیونکہ ذاتاً مطلوب ہے. یہ کسی علم کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ اگر وہ علم ہوگا تو ریاضی اور حساب ہوگا والا نہیں ہوگا. نہ، اگر باقی علوم فرض کریں فلسفہ نہ ہو، فلانا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی اس کے حساب کی ہمیں ضرورت پڑے گی. یہ مطلوب ہے، ہمیں ذاتاً مطلوب ہے. بس پہچان عالی اور اصالی کی ذاتی طور پر مطلوب ہونا اور ذاتی طور پر مطلوب نہ ہونا ہے. اگر ذاتی طور پر مطلوب نہیں ہے بلکہ کسی اور علم کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عالی ہے، اور اصالی وہ علم ہے جو ذاتی طور پر مطلوب ہے. ہاں، یہ بات یاد رہے کہ ممکن ہے کہ یہ اصالی علم بھی کسی اور علم کا مقدمہ بن جائے، لیکن اس اصالی علم کا وجود جو ہے اس علم کے وجود پر موقوف نہیں ہے. بس یہ عالی نہیں کہلا سکتا. بات واضح؟ مثلا علم حساب کو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اصالی علم ہے. لیکن یہ علم حساب کیا ہوتا ہے؟ سوشل سائنسز میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا آپ علم الاقتصاد کے اندر جائیں، اکنامکس کے اندر آپ جب جاتے ہیں مسائل کو حل کرتے ہیں، اکنامکس کے بعض مسائل حساب کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی حساب مدد کرتا ہے اکنامکس کے بعض مسائل کو حل کرنے کے لیے. درست ہے؟ بس یہاں پر علم حساب جو ہے وہ مقدمہ بن رہا ہے کس کے لیے؟ علم اقتصاد کے لیے، اکنامکس کے لیے. درست ہے؟ لیکن یہ اس مقدمے کی وجہ سے عالی علم نہیں بنے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اقتصاد کے اوپر اس کا وجود ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ اگر اکنامکس نہ ہو تو حساب وجود میں نہیں آ سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر اکنامکس نہ بھی ہوتی اس کائنات میں تب بھی جو ہے علم الحساب جو ہے وہ علم موجود ہوتا، کیونکہ اس کی اور بہت ساری ضروریات ہیں جو انسان بشر کے اندر جو ہے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. درست ہے؟ بس یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر علم ایسا نہیں ہے کہ علم اصالی کسی علم کا مقدمہ نہیں بنتا، اس کا مقدمہ ہونا یا نہ ہونا پہچان نہیں ہے اصالی و عالی کی، بلکہ اصالی ہونا و عالی ہونا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر مطلوب ہے یا نہیں ہے. علم جبرا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ذاتی طور پر مطلوب نہیں ہے، کیونکہ یہ علم الحساب کی وجہ سے آیا ہے. اگر علم الحساب وجود میں نہ ہوتا تو الجبرا بھی وجود میں نہ آتا. لیکن علم الحساب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ بس یہاں تک ہمیں عالی اور اصالی کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ عالی کسے کہتے ہیں اور اصالی کسے کہتے ہیں. ابھی آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ علم المنطق جو ہے وہ کون سا علم ہے؟ علم عالی ہے یا علم اصالی ہے؟ تو ہم نے تعریف میں یہ بات وضاحت کر دی اس بات کی کہ منطق علم عالی ہے. عالی ہے، مقدمے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، خود مطلوب نہیں ہے علم منطق.
چونکہ انسان نے استدلال کرنا ہے لہذا علم منطق کی ضرورت ہے. کیونکہ انسان نے تفکر کرنا ہے بس علم منطق کی ضرورت ہے. درست ہے؟ اگر انسان چاہے کہ میں استدلال نہ کروں، اپنی زندگی کو وہ بغیر استدلال کے اوپر جو ہے وہ قائم کر لے، تفکر کرنا مثلا چھوڑ دے، تفکر اس معنی میں کرنا چھوڑ دے، مثلا وہ کیا نام ہے اس کا، عقلی تفکر کرنا چھوڑ دے، تو علم منطق کی ضرورت نہیں پڑے گی انسان کو. درست ہے؟ بس علم منطق جو ہے وہ عالی علم ہے، کیونکہ علم منطق کے ذریعے ہم استدلالی مطالب کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں اور ان کو حاصل کرتے ہیں. ایک اور نقطہ جو علم منطق کے بارے میں اسی کے ضمن میں عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ علم منطق استدلال کرنا اور تفکر میں خطا سے بچانے کے قواعد فراہم کرتی ہے، اور یہ کام انسان ہر علم میں انجام دیتا ہے، پس تمام علوم محتاج ہیں کس کے؟ منطق کے. یعنی منطق کے، اگر کوئی اصولی ہے وہ بھی منطق کا محتاج ہے، اگر کوئی فیلسوف ہے وہ بھی منطق کا محتاج ہے، اگر کوئی سوشل سائنسز میں ہے تب بھی وہ منطق کا محتاج ہے. جتنے بھی آپ علوم لے لیں سب منطق کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ منطق نے استدلال کرنا سکھانا ہے، منطق نے جو ہے وہ تفکر میں خطا کرنے کے قواعد کو سکھانا ہے. اس وجہ سے کہ تمام علوم محتاج ہیں علم منطق کے، اس کو خادم العلوم کہا جاتا ہے. نوکر ہے سارے علوم کا، سب کی خدمت کرتا ہے، یہ سب کی مشکلات جو ہے وہ حل کرتا ہے. بس ایک قید ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ علم منطق عالی علم ہے، اس سے کیا مراد ہے. دوسری قید جو اس کے اندر ہم نے بیان کی تھی وہ یہ کہ قواعد کلیہ کا مجموعہ ہے. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، کوئی بندہ آپ سے سوال کر لیتا ہے کہ یہ خصوصیت منطق کی تو نہیں ہے فقط، بلکہ سارے علوم آپ لے لیں قوانین کلیہ پر مشتمل ہوتے ہیں. اصلاً علوم کہتے ہی ان کو ہیں کہ جو قانون کلی بیان کرے. مثلاً آپ اگر فزکس کے اندر جاتے ہیں تو فزکس میں جو فارمولا ذکر کیا جاتا ہے آیا وہ کلی نہیں ہے؟ کیمسٹری اسی طریقے سے ہے، حساب اسی طریقے سے ہے. سوشل سائنسز کے اندر جو بحثیں ہوتی ہیں، ہیومینٹیز جو علوم ہیں، ان کے اندر جو قواعد بیان ہوتے ہیں سب کلی ہوتے ہیں. پھر آپ نے یہ قید کیوں لگائی کہ علم منطق کلی قواعد و قوانین کا مجموعہ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ فرق ہے منطق کے قواعد کلیہ میں اور باقی علوم کے قواعد کلیہ میں. پہلا فرق، منطق کے اندر بیان شدہ قوانین و ضوابط عقلی ہوتے ہیں اور اس میں استثناء موجود نہیں ہوتا. عقلی ہوتے ہیں اور ان میں استثناء نہیں ہوتا. باقی علوم میں قوانین کلی ہوتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آ کر جو ہے وہ استثناء لگ جاتا ہے. آپ اگر سائیکالوجی کے اندر ایک قانون بناتے ہیں اور کلی قانون بناتے ہیں، لیکن آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی استثناء موجود ہوتا ہے کہ اگر فلانی طبیعت کا مثلا ہوا تو وہ اس قانون میں شامل نہیں ہے. قانون کلی ہے لیکن فلانے جو ہے نا وہ اس میں شامل نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ باقی علوم کے اندر چلے جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی استثناء مل جائے گا. لیکن منطق ایسے قواعد عقلی کا مجموعہ ہے
ایسے قواعد کا مجموعہ ہے جو عقلی ہیں، اور عقلی قواعد کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں استثناء نہیں ہوتا، یعنی منطق میں بیان شدہ قاعدہ کبھی بھی آپ اس میں استثناء نہیں دیکھیں گے کہ مثلا فرض کریں تعریف کا یہ قاعدہ ہے، استدلال کرنے کا یہ قاعدہ ہے، ہاں ممکن ہے فلانے حالت میں جا کر یہ بدل جائے، نہیں، ہمیشہ یہ قاعدہ رہے گا، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ بس ایک فرق ہو گیا، علوم کے باقی علوم میں بیان شدہ قوانین کلیہ وہ عقلی نہیں ہیں اور یہ عقلی ہے منطق کے، اور اس میں استثناء نہیں ہوتا منطق کے قواعد میں۔ دوسرا فرق، باقی جو علوم ہیں وہ کیا ہیں؟ قراردادی ہیں۔ اب اس کو انگلش یا مثلا اردو میں کیا آپ اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ مثلا آپ اگر سوشیالوجی کے اندر قوانین بناتے ہیں تو سوشیالوجی کے قوانین کس کے مطابق ہوتے ہیں یا کس کے بارے میں ہوتے ہیں؟ اجتماع کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اجتماع خود اپنے اجتماع کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ قوانین وضع کرتا ہے، یعنی خود وضع کرتا ہے اس کو، اور پھر وہ قانون جو ہیں وہ اتنے راسخ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے مطابق جو وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قراردادی، کہ انسان نے خود طے کیا ہے کہ اس قانون کے مطابق چلنا ہے۔ مثلا ایک قانون یہ بنا ہے کہ اگر آپ نے زندگی کو منظم رکھنا ہے تو خرید و فروخت کا قانون ہونا چاہیے، کہ ایک چیز انسان کی ملکیت ہو، اگر دوسرے کی ملکیت میں دینی ہے تو حتماً اس کو بیچا جائے۔ یہ جو لین دین کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو قانون حاکم ہے، آئے تکوینی ہے؟ نہیں، بشر نے خود اپنے لیے اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، تنظیم کرنے کے لیے اس قانون کو بنایا ہے، ایگریمنٹ ہے۔ بس باقی علوم کے جو قوانین ہیں تقریباً اکثریت، اگر تمام نہ بھی کہوں اکثریت تقریباً وہ کیا ہیں؟ قراردادی ہیں۔ لیکن علم منطق کے قوانین یہ واقعیت کی طرف ناظر ہوتے ہیں، یعنی ان قوانین کو بیان کرتی ہے علم منطق کہ جو پہلے سے تکوینی طور پر کائنات میں موجود ہیں، جیسا کہ پہلے ہم نے تاریخ علم منطق میں بحث کی ہے کہ انسان تکوینی طور پر جو ہے وہ منطقی ہے، کیونکہ استدلال کرتا ہے، کیونکہ تفکر کرتا ہے۔ وہ استدلال کے جو قوانین انسان جو ہے فطرتی طور پر استفادہ کرتا ہے وہ پہلے سے ایک واقعیت کے عنوان سے موجود ہے۔ علم منطق نے آ کر کیا کیا ہے؟ اس واقعیت کو آ کر تدوین کر دیا، کتابی شکل دے دی۔ جیسا کہ مثلا فزکس قانون وضع کرتی ہے یا قانون کے بارے میں بتاتی ہے کہ کائنات میں ایسے ہے؟ بتاتی ہے۔ اگر فزکس کہتی ہے یا مثلا کیمسٹری بتاتی ہے کہ پانی جو ہے وہ مرکب ہے H2O کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیمسٹری جو ہے وہ اس کے اندر علماء نے بیٹھ کر یہ طے کیا ہے کہ آج کے بعد ہم یہ طے کرتے ہیں کہ پانی مرکب ہے H2O کے ساتھ، نہیں ہے ایسا۔ بلکہ وہاں پر واقعیت موجود تھی، کیمسٹری نے آ کر کیا کیا؟ آ کر اس کی تحلیل کر کے یہ نتیجہ دیا کہ یہ جو واقعیت ہمارے سامنے ہے اس کی حقیقت H2O ہے، پھر یہ قاعدہ کلیہ ایک بن جاتا ہے۔ پس قراردادی
نہ ہونے میں والے یہ والے علوم ہیں، مثلا فزکس کے اندر جو قوانین ہے وہ قراردادی نہیں ہے. نہیں ہے، واقعیت کی طرف ناظر ہیں. درست ہے. لیکن آپ دوسرے علوم کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں قرارداد موجود ہوتی ہے. بس دوسرا فرق جو علوم کے ساتھ علم منطق کا ہے وہ یہ کہ قواعد منطق جو ہیں وہ قراردادی نہیں ہیں بلکہ واقعیت کی طرف ناظر ہیں، اور واقعیت کے اندر موجود قوانین کو علم منطق نے بیان کیا ہے، اس کے بارے میں خبر دی ہے، اس کی توصیف کی ہے. درست ہے. بس کوئی بندہ یہ نہ کہے آگے مثلا فزکس اگر قراردادی نہیں ہے بس وہ منطق اور فزکس میں فرق نہیں رہے گا قواعد کلی کے، کیونکہ ہم پہلے فرق بیان کر چکے ہیں کہ فزکس کے قوانین عقلی نہیں ہیں لیکن منطق کے قواعد کیا ہیں؟ عقلی ہیں. درست ہے. یہ جو مثال آپ کو دی ہے یہ فقط یہ بات سمجھانے کے لیے دی ہے کہ منطق کے قاعدے واقعیت کی طرف ناظر ہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے فزکس کیمسٹری کی مثال آپ کو دی ہے. واضح ہے. بس مثال کی طرف جو ہے وہ توجہ رہے، کسی اور مطلب کی طرف ذہن میں نہ جائے. اس میں آ کر تیسری جو قید ہم نے لگائی تھی وہ کیا ہے؟ وہ یہ لگائی تھی کہ قواعد منطق کا درست استعمال انسان کو صحیح فکر دیتا ہے. یعنی انسان خطا نہیں کرتا، صحیح فکر کرتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال کرے. یہاں سے ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ فقط منطق کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قواعد کو پڑھنے کے بعد پھر اس کو استعمال میں بھی لے کر آئے اور ان کو دقیق انداز میں کیا ہے اس کو تطبیق کرنے کی کوشش کرے. بس یہ قید ہم نے اس لیے لگائی تھی تاکہ اس مطلب کو واضح کر سکیں. یہاں تک ہمارے لیے تعریف علم منطق واضح ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ تعریف علم منطق کی طرف پلٹتے ہیں. تعریف علم منطق ہم نے کیا کی کہ منطق ایک عالی علم ہے، مجموعہ ہے قواعد کلیہ کا، کہ اگر ان قواعد کلیہ کو درست استعمال کیا تو ذہن فکری خطا سے محفوظ رہے گا. یہ ہے علم منطق کی تعریف اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اس کے بعد جو صاحب کتاب وارد ہوتے ہیں فکر کی تعریف اور اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں. فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر ذہن کا مجہول کو معلوم بدلنے کے لیے کوشش کرنا فکر کہلاتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ کبھی اس کوشش کا نتیجہ صحیح ملتا ہے اور کبھی انسان اس کوشش کے نتیجے میں صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. اس سے بھی سروکار نہیں ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فکر کی تعریف کیا ہے کہ ذہن کا مجہول کو معلوم میں بدلنے کی کوشش کرنا، یہ فکر کہلاتا ہے. اگر یہ تلاش، یہ کوشش صحیح قواعد کے ذریعے انجام پائی تو نتیجہ صحیح ملے گا. ہاں، جو کہ ہم نے پہلے اوپر بات کی ہے کہ اگر قاعدوں کو صحیح استعمال کرو گے تو خطا سے بچو گے. اگر کوئی بندہ تلاش تو کوشش تو کرتا ہے لیکن قاعدے سے ہی اس کے اندر استعمال نہیں کرتا، رعایت نہیں کرتا ان ضوابط کی جو منطق نے ذکر کیا، تو لہذا نتیجہ بھی صحیح نہیں حاصل کر سکے گا.
بہرحال فکر کی تعریف اتنی ہی ہے، مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لیے ذہن کا کوشش کرنا، یہ فکر کہلاتا ہے۔ اب یہ فکر مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لیے 5 مرحلوں کو طے کرتی ہے۔ پہلا مرحلہ مشکل کا پیش آنا، اگر مشکل ہی نہ ہو تفکر کس چیز پہ کرنا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی چیز مجہول ہی نہیں ہے تو پھر معلوم اس کو کیا بدلنا ہے؟ آپ کے سارے مثلا اگر کسی کے پاس ہر چیز معلوم ہو تو خوب اس نے فکر کیا کرنی ہے؟ فکر اصطلاحی جو منطق کے اندر ہے۔ بس پہلا جو مرحلہ کیا ہے؟ مشکل کا ہونا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ مشکل کی نوعیت کو جاننا۔ یہ مشکل ہے کس قسم کی؟ یہ مشکل ریاضی کی ہے، یہ مشکل فزکس کی ہے، یہ مشکل جو ہے وہ فلسفے کی ہے، یہ مشکل جو ہے وہ سائیکالوجی کی ہے، سوشیالوجی کی ہے، کس کے ساتھ مرتبط ہے؟ یہ کس قسم کی مشکل ہے میری؟ یعنی کون سی چیز مجہول ہے ان علوم میں، کس علم سے یہ تعلق رکھتا ہے کہ جس کو میں نے معلوم میں بدلنا ہے؟ بس دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے مشکل کی نوعیت کو پہچاننا۔ درست ہے؟ اب تیسرا مرحلہ، پہلے 2 مرحلوں میں کیا یہ چیز انجام پا گئی؟ ہمیں مشکل پیش آئی، ہمیں پتا چل گیا کہ مشکل کس نوعیت کی ہے۔ اب یہاں سے حرکت شروع ہوتی ہے، فکر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلے جو 2 مرحلے ہیں یہ مقدمہ ہے فکر کے، یہ فکر کے مرحلے نہیں ہیں بلکہ فکر کرنے کا مقدمہ ہے۔ یعنی یہ 2 ہوں گے تو فکر کرنے کی نوبت آئے گی، اگر یہ 2 نہ ہوئے تو فکر کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یعنی اگر انسان کو مشکل پیش نہ آئے تو فکر کی نوبت نہیں آئے گی، اگر مشکل پیش آئے لیکن اس مشکل کی نوعیت کو نہ پہچان پائے تو فکر کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری فکر کس قسم کی ہے تو اس کو حل کیسے کرے گا؟ واضح؟ بس پہلے 2 مرحلے فکر نہیں کہلاتے بلکہ مقدمہ فکر کہلاتے ہیں۔ اب یہاں سے حرکت شروع ہوتی ہے، کوشش شروع ہوتی ہے ذہن کی، یہ فکر کا۔ اب فکر کے آگے جو باقی ماندہ 3 مرحلے ہیں وہ فکر کہلاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو کہ تیسرا مرحلہ ہے، فکر کا پہلا مرحلہ ہے، کلی طور پر کتنا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہے۔ اس تیسرے مرحلے میں عقل مجہول سے معلوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ کون سے معلوم کی طرف؟ وہ جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف معلومات حاصل کی ہیں، اس میں فزکس کے بارے میں معلومات ہیں، کیمسٹری کے بارے میں معلومات ہیں، انسان کے بارے میں معلومات ہیں، کائنات کے بارے میں معلومات ہیں، سب مختلف علوم کی معلومات آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کو جب پتا چل گیا کہ میری مشکل کس نوعیت کی ہے تو آپ پھر اپنے اس سٹور کے اندر جائیں گے کہ جہاں پر آپ نے معلومات کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ پس پہلا مرحلہ فکر کا جو کہ کلی طور پر تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ کہ آپ اس مشکل کی نوعیت کو جاننے کے بعد اپنے اس سٹور روم کی طرف جائیں گے جہاں پر معلومات کا ذخیرہ ہے، تاکہ وہاں سے کیا کریں؟ ان معلومات کے اندر اس مشکل کی نوعیت والی معلوم کو حاصل کریں کہ جو اس مشکل کو حل کرے جا کر۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ انہی معلومات کے اندر تلاش و کوشش کرنا، یہ چوتھا مرحلہ ہو جائے گا کلی طور پر، اور فکر کا یہ دوسرا مرحلہ ہو جائے گا۔ معلومات کے اندر تلاش کرنا، کوشش کرنا، ان معلومات کو حاصل کرنے کی کہ جو مددگار ثابت ہوں مجہول کو معلوم بدلنے میں۔
بات واضح ہے؟ چونکہ میرے ذہن میں مختلف قسم کی معلومات سٹور ہو چکی ہیں جو مختلف قسم کے شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں، میں نے ہر قسم کی معلوم سے تو اپنے مجہول کو نہیں بدلنا آ کر. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میں ریاضی کی مشکل کو فزکس کے ذریعے حل کروں، فزکس کی معلومات کے ذریعے نہ. ریاضی کی اگر مشکل ہے میرے پاس تو میں انہی معلومات سے اس مشکل کو حل کر پاؤں گا کہ جو ریاضی کی معلومات ہوں گی، یعنی پہلے سے جو میرے پاس معلومات موجود ہیں ان معلومات سے مدد حاصل کروں گا تاکہ میں اس نئی مشکل کو جو کہ ریاضی کی ہے اس کو حل کر سکوں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں علم ریاضی کی جب آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ ریاضی کی معلومات میں سوچنا شروع کرتے ہیں. عدد کے اندر آپ کی فکر جو ہے وہ گردش کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ کائنات کی کسی اور چیز میں گردش کرنے لگ جائے، نہیں. بس چوتھا مرحلہ جو کہ فکر کا دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ معلومات کے جو سٹور کے اندر عقل کا کیا ہے، حرکت کرنا اور کوشش کرنا تاکہ ایسی معلومات کو اخذ کر سکے جو مددگار ثابت ہوں مجہول کو معلوم بدلنے میں. اب پانچواں مرحلہ کیا ہو جائے گا جو کہ فکر کا تیسرا مرحلہ ہے. جب آپ نے اپنے سٹور روم کے اندر معلوم کو پا لیا کہ جو آ کر ہماری مشکل کو حل کر سکتا ہے، مددگار ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا مجہول معلوم میں بدل گیا ہے. بس پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ معلوم سے مجہول کی طرف آنا. یعنی آپ اس معلوم کو کہ جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے اس کو اٹھا کے مجہول کے پاس آئیں گے، مجہول فوراً معلوم میں بدل جائے گا. آپ کہیں گے ہاں اس کا جواب یہ ہے. مددگار معلوم کو اٹھا کے لے کے آنا. مثلا مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ آ کر کہے کہ 25 جمع 25 کتنے ہوتے ہیں، آپ بچے کو سکھاتے ہیں لیکن بچہ پہلے سے معلومات حاصل کر چکا ہے عدد کے بارے میں، جمع تفریق کو وہ سمجھ چکا ہے پہلے سے. اب اس کے سامنے آپ نے ایک مشکل کھڑی کر دی. آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی تک تو 1 جمع 2 2 جمع 2 4 جمع 4 کو حاصل کیا ہے، اب میرے لیے حل کر کے دکھاؤ کہ 25 جمع 25 کتنے ہوتے ہیں. اب وہ بچہ کیا کر، بچے کے سامنے مشکل آ گئی. مشکل کی نوعیت پتہ چل گئی کہ بھائی یہ ریاضی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، میں نے ریاضی کی معلومات سے مدد لینی ہے جا کر. تو بچے کا ذہن کیا کرے گا، اس مجہول سے معلوم کی طرف، کون سے معلوم کی طرف جائے گا؟ ریاضی کی معلومات کی طرف. ریاضی کی معلومات میں سے کیا ہے، استفادہ کرے گا، اس سے مدد طلب کرے گا کہ وہ آ کر اس مجہول کو معلوم میں بدلیں. تو جیسے ہی وہ ریاضی کی معلومات میں جا کے جستجو کرے گا فوراً اس کو معلومات مل جائیں گی، اس کے ذریعے وہ آ کر 25 جمع 25 کو 50 کا جواب دے دے گا. یہ 25 جمع 25 کو 50 کا جواب دینا یعنی اب معلوم سے مجہول کی طرف آ کے اس کو معلوم میں بدل دیا آپ نے. معلوم میں بدل دیا آپ نے. یہ ہے فکر کے مراحل. ہر بشر بلا استثناء ان مراحل کو طے کرتا ہے اور بعض اوقات یہ مراحل پلک جھپکنے کی مدت سے بھی کم عرصے میں طے ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے انسان ان کے بارے میں توجہ نہیں رکھتا. اور ابھی میں جو یہ بیان کر رہا ہوں، جو پہلی دفعہ یہ باتیں سن رہے ہیں، وہ اگر یہ پہلے باتیں ان کو کرتے، مثلا کبھی یہ سوچیں یعنی بیان کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے لیکن یہ عمل جو ہے وہ سیکنڈوں کے بھی سیکنڈوں میں یہ طے ہو جاتے ہیں سارے. بعض اوقات لمبے عرصے میں ہوتے ہیں، جب مشکل زیادہ پیچیدہ ہو، زیادہ مشکل ہو، اس کو حل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان اتنا مسلط ہوتا ہے علوم کے اندر کہ جیسے ہی مشکل پیش آتی ہے انسان تیزی سے اس مشکل کو حل کر لیتا ہے. بات ہے. بس پہلے 2 مرحلے مقدمہ، اگلے 3 مرحلے فکر ہیں، فکر کے مراحل ہیں. اور فکر کی تعریف کیا ہے؟ مجہول کو معلوم میں تبدیل کرنے کے لیے ذہن کی کوشش بتلاش. درست ہے؟ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا، یعنی کتاب کے اعتبار سے پہلا درس ہے، اور ویسے جو ہم نے شروع کیا اس میں تیسرا درس ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے موضوع علم منطق کے بارے میں کہ اس کو بھی تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے.
اس کو مختصر انداز میں بیان نہیں کر سکتے، تو اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔